کہ آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے کلام اللہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ میں 26ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبودان باطل کو پکارتے ہیں ان کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو یأتونی بکتاب من قبل ھذا واسارۃ من علم ان کنتم صادقین، تو ان کو چاہیے صاحب کا کتب میں سے کسی کتاب کو یا علم کے کسی ٹکڑے کو بطور دلیل پیش کریں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل کو پیش کرو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات بلا دلیل ہے اور دنیا کے اندر کوئی بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والا بطور دلیل کسی بات کو سابقہ صحیفوں میں سے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت میں اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے کہ میری دعوت باقی رسولوں سے جدا دعوت نہیں بلکہ وہی دعوت ہے جو مجھ سے پہلے رسول اللہ دیتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے بھی انبیاء اسی دعوت کو لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں اور اس ہی کی پوجا ہونی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان کے اوپر استقامت کو اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف اور غم کو دور فرما دیں گے۔ ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ارشاد ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف بھی دور فرما دے گا اور ان کے غم بھی دور فرما دے گا۔ استقامت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت رخصت جو ہے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، تمہیں جنت کا جو ہے اس جنت کی تمہیں بشارت دی جاتی ہے جس سے کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ ویسے ہی صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے اولو العزم رسول اللہ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کو ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا، آپ کو دیوانہ کہا گیا نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کو ڈانٹنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا اور اس میں آپ کو اتارنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت پر پوری شد و مت سے آپ کاربند رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بستی والوں کی مخالفت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے ایک جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ نے طائف کی وادی میں جب آپ کے راستے کے اندر جو ہے مختلف طرح کی ابتلاؤں کو جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا، آپ کے اوپر جو تھی سنگ باری نعوذ باللہ من ذالک کی جا رہی تھی، آپ کو لہو رنگ بنایا جا رہا تھا، اور ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ جبریل امین کے ساتھ آیا اور آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا کہ اگر آپ حکم کریں تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ تو آقا نے کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے جو مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے بعد نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے معاملات کو سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں اس بات کا بھی اعلان ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے اوپر کیوں تدبر نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جس شخص کے دل کے اوپر تالا نہ لگا ہو وہ قرآن مجید کی دعوت کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات کو مانو اور حضرت رسول اللہ کی بات کو مانو اور اپنے اعمال کو ان کی نافرمانی کر کے ضائع مت کرو۔ جو بندہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، یقیناً اس کے اعمال عند اللہ مقبول ہوں گے، اور جو ان سے انحراف کرتا ہے اس کے اعمال یقیناً ضائع ہو جائیں گے۔ اس صورت کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر اس آیت کا نزول فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ آج حدیبیہ کے موقع پر گو بعض لوگ اس بات کا گمان کر رہے ہیں کہ شاید مسلمان اس صلح کے نتیجے میں کمزور پڑ جائیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں فتح مبین کی بشارت ہے، اور ابھی 2 برس نہیں گزرے تھے، مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ جیسی عظیم جو تھی کامیابی سے مسلمانوں کو نواز دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے بیعت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے جنہوں نے آپ کے دست مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے آپ سے بیعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر لبیک کہنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مہرباں کو بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کو باقی ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ ہم جب تاریخ انسانیت میں غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اور آپ کے بعد بھی اللہ کے حکم سے دین غالب رہا۔ دین والے دنیا میں ہمیشہ دوسروں پہ غالب رہے، لیکن جب ہم نے بے عملی کی زندگی کو اختیار کر لیا، جب ہم نے قرآن کی دعوت سے انحراف کیا، تو وہی ہوا جس کا ذکر حضرت اقبال نے کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب بھی اگر ہم اپنا غلبہ چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم کتاب و سنت سے تمسک کو اختیار کر لیں۔ اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی نصیحتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات اللہ کی بات ہے وہ حرف آخر ہے، جو بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ حرف آخر ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اہل ایمان کو اپنی آوازوں کو نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں نہ تو معنوی اعتبار سے اور نہ ہی جو ہے ایک ظاہری اعتبار سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے کی اجازت تھی۔ اسی طرح آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب آپ کی کسی بھی بات کے مقابلے میں ہمیں اپنی بات کو فوقیت دینے کی کسی قسم کی ہمارے لیے اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ جب مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ اگر ایک جماعت بغاوت کا راستہ اڈاپٹ کر لے تو پھر سب کو مل کر اسے جو ہے سیدھے راستے پہ لانے کی جستجو کرنی چاہیے، اور جب یہ معاملات طے پا جائیں تو اس کے بعد مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر اہل ایمان کو ایک بھائی چارے کی لڑی میں پرویا ہوا ہے، اور اس لڑی کو دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا۔ اور اس اخوت کی کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کچھ یوں بیان کیا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھ ایک کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اخوت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو انسان میں اپنے بھائی کے لیے ایک درد کی کیفیت اور ایک احساس کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کاف ہے، اور سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا نحن اقرب الیہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اور انسانوں کی شاہرگ حیات سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ بعض مفسرین نے گو اس آیت کا ترجمہ فرشتوں کی ساتھ ہونے سے کیا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے اللہ اپنے تصرف کے اعتبار سے، اپنی قدرت کاملہ کے اعتبار سے، اور اپنے نظام کو چلانے کے اعتبار سے، اپنی مشیت کے اعتبار سے، اور
اپنے علم کے اعتبار سے یقیناً انسانوں کی شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس شخص کو جس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ڈر یا آخرت کا ایک ڈر موجود ہے، اس کو قرآن مجید کا ڈرانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جنت اور جہنم دونوں کی کیفیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت اہل تقویٰ کے لیے ہے، جبکہ جہنم جس وقت اس میں مجرموں کو ڈال دیا جائے گا تو اس وقت یہی بات کہے گی حل من مزید، کہ میرے اندر مزید کو ڈالا جائے۔ تو ایسے عالم میں ایک حدیث پاک کے مطابق اللہ اپنی پنڈلی مبارک کو جب اسے قریب کریں گے تو اس موقع وہ کہے گی قط قط، بس بس، اب مجھے کسی مزید چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، سورج چاند کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، فصل گل و لالہ کو بنا دیا، سمندروں کو رواں فرما دیا، دریاؤں کو بنا دیا، پہاڑوں کو لگا دیا، وما مسنا من لغوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ اتنی طاقتور ذات ہے مالک کائنات کی، نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس کو نیند، نہ اونگ، نہ تھکاوٹ۔ چنانچہ ہمیں ہر حالت کے اندر اسی طاقتور بادشاہ کے سامنے جھکتے ہی جانا چاہیے، جھکتے ہی جانا چاہیے، اور اپنے معاملات کے حل کے لیے اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اور سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ مسلمان اور انسان ان دونوں کا رزق